ناظرین اکرام، اوشین گیٹ کمپنی کی آبدوز نما سمندری گاڑی ٹائٹن گزشتہ دنوں ٹائٹینک کی طرح اپنے پہلے ہی سفر پر سمندری ڈارک سی کے اندھیروں میں گم ہو گئی تھی۔ یہ چھوٹی آبدوز کمپنی نے سیاحتی سفر کے لیے بنائی تھی اور امیر لوگ یہاں ایک ٹکٹ کے لیے 2 کروڑ روپے خرچ کرتے تھے۔ اس کی ٹکٹ اتنی مہنگی اس لیے تھی کیونکہ اس میں جدید ترین سیکیورٹی اور حفاظتی آلات نصب کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ عملے سمیت ایک بحری جہاز سطح سمندر پر موجود تھا جو سمندر کی گہرائی میں موجود ٹائٹن کی مکمل نگرانی کر رہا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سب مرین کیسے گم ہو گئی، اور دنیا بھر کے جدید بحری جہازوں اور آبدوزوں کو اسے تلاش کرنے میں کافی مشکلات پیش آئیں، جبکہ ابھی تک مسافروں کی ڈیڈ باڈیز تلاش نہیں کی جا سکی۔ تجسس کی بات یہ ہے کہ یہ وہی مقام ویسے ہی دعوے اور پھر ٹائٹینک کی طرح ہی اپنے سفر کے دوران سمندر میں غرق ہو گئی۔ ٹائٹینک کو ڈھونڈنے میں بھی بڑا وقت لگا تھا، جبکہ آج اتنا جدید دور ہونے کے باوجود ٹائٹن کی تلاش میں دنیا بھر کی بڑی بحریہ نے سر توڑ کوششیں کی۔ ناظرین اکرام، ٹائٹن در حقیقت ایک سب مرین نہیں بلکہ مرسبیل تھی۔ سب مرین میں زیادہ حفاظتی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ بندرگاہ پر جانے، واپس آنے اور پانی کے اندر کئی ماہ تک رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جبکہ ٹائٹن مرسیبل میں سوار 5 افراد کے لیے آکسیجن کی مقدار صرف 96 گھنٹوں کی تھی۔ مرسیبل دراصل محدود صلاحیت کی حامل ہوتی ہے اور جسے لانچ کرنے اور واپس لانے اور کمیونیکیشن کے لیے معاون جہاز پر انحصار کرنا ہوتا ہے۔ یہ جہاز ٹھیک مرسیبل کے اوپر موجود رہتا ہے اور اس میں بیٹھا عملہ سمندر کی گہرائی میں موجود مرسیبل کی مکمل نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اس سمندری گاڑی کو اوپر موجود شپ پر ریموٹ کنٹرول سے بھی چلایا جا سکتا ہے، جبکہ یہ گاڑی وائر کے ذریعے شپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹائٹن ایک مہنگی ترین مرسیبل تھی جسے تمام تر سیکورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ ٹائٹن کا مطلب یونانی خدا یا دیوتا ہے، جبکہ ٹائٹینک کا مطلب بہت بڑا، بہت مضبوط اور طاقتور ہے۔ ٹائٹن اور ٹائٹینک بنانے والوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اسی لیے انہیں ایسے نام دیے گئے۔ ٹائٹینک کی طرح ٹائٹن کے ڈوبنے کی وجہ اس کے نام کو بھی دی جا رہی ہے۔ سمندر کی گہرائی کے خوبصورت سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ٹائٹن پر خاصا خرچ آتا تھا، اسی وجہ سے اس کی ایک ٹکٹ کی قیمت 2 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ یہ سمندر میں 13,000 فٹ سے زیادہ کی گہرائی تک بھی جا سکتی تھی۔ یہ سب مرین 6.7 میٹر طویل اور 2.8 میٹر چوڑی ہے۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے کمپنی 8 دن پر مشتمل ٹرپ فی کس $2.5 میں کرواتی تھی، جس میں بحری جہاز کا تفریحی سفر اور مہمانوں کے لیے کئی طرح کی لگژری سہولیات بھی دی جاتی تھیں۔ اس سیاحتی سفر سے محظوظ ہونے کے لیے جانے والے لوگ بھی زیادہ تر VVIPs ہوتے ہیں، اس لیے انہیں سفر سے پہلے قائل کرنے اور مطمئن کرنے کے لیے سبھی مختلف سیکورٹیز اور سہولیات کا معائنہ بھی کروایا جاتا ہے۔ لیکن جب قدرت کو کچھ منظور ہو تو پھر نہ کوئی سیکیورٹی، نہ کوئی ٹائٹینک اور نہ ہی ٹائٹن باقی بچتا ہے۔ جبکہ عوام کا حال یہ ہے کہ پہلے یہاں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے آتے تھے، اور اب اس سانحے کے بعد ٹائٹن کو دیکھنے کے لیے بھی مہنگے ٹکٹ فروخت کیے جائیں گے اور اس پر فلمیں بنا کر اربوں ڈالرز کا کاروبار ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس ایڈونچر سے بھرپور سفر میں ڈیپ سی اور ڈارک سی تک کا سفر کروایا جاتا تھا۔ ڈارک سی سمندر کی وہ گہرائی ہوتی ہے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچنا ختم ہو جاتی ہے اور یہاں مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ سمندر میں یہ مقام 3,000 فٹ کی گہرائی سے شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی ایک مقام پر بحرے اوقیانوس میں ٹائٹینک کے ایک جہاز کا ملبہ پڑا ہوا ہے۔ یہ بحری جہاز اپنے وقت کا بڑا اور مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ اسے بنانے والوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا، لیکن اس شپ کا غرور پہلے ہی سفر پر سمندر کی تہوں میں گل گیا۔ اس جہاز کو ڈوبے ہوئے آج 111 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ یہ کینیڈا کے ساحلی علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے تقریباً 600 کلومیٹر دور برفانی تودے سے ٹکرا کر غرق ہوا تھا، اور اس میں سوار 1,500 مسافر اور عملے کے افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
ڈوبنے کے بعد اس جہاز کا ملبہ بھی ایک معمہ بن گیا تھا اور 7 دہائیوں سے زائد عرصے بعد اسے 1985 میں دریافت کیا گیا تھا، جس کے بعد سے یہاں دنیا بھر کے لوگ ایڈونچر کے لیے آتے تھے۔ ناظرین کرام، 16 جون جمعے کے روز کینیڈین آئس بریکر بحری جہاز پولر پرنس نیو فاؤنڈ لینڈ سے روانہ ہوا۔ جہاز ٹائٹن کے ساتھ سمندر کی تہہ پر قریب 4 کلومیٹر کی گہرائی پر موجود ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والی 5 رکنی ٹیم کو لے کر اس مقررہ مقام پر پہنچا جہاں سے اس آبدوز نے غوطہ لگانا تھا۔ اس سے قبل گزشتہ 4 ہفتوں میں خراب موسم کی وجہ سے دیگر ٹیموں پر مشتمل 3 مشن منسوخ کر دیے گئے تھے، لیکن اس دن مہم جوئی کے لیے اس سفر کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشین گیٹ ایکسپیڈیشنز گروپ پر امید تھی۔ سفر پر روانہ ہونے والی ٹیم کو ٹائٹن کے لانچ اور ریکوری پلیٹ فارم پر ربڑ کی کشتی کے ذریعے لے جایا گیا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق ٹائٹن نے اتوار 18 جون کی صبح سمندر میں غوطہ لگایا۔ سمندر کی سطح سے تہہ تک اترنے میں اندازاً 2 گھنٹے لگتے ہیں، مگر صبح 10:45 پر ٹائٹن آبدوز کا سطح سمندر پر موجود بحری جہاز پولر پرنس سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ گم ہونے کے 3 گھنٹے تک آبدوز کے سگنلز کا انتظار کیا گیا، لیکن 8 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بین الاقوامی سطح پر تلاش اور اس میں موجود لوگوں کو بچانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں، جبکہ ایک اور رپورٹ کے مطابق 2 گھنٹے بعد سب مرین کے تباہ ہونے کا پتہ چل چکا تھا، کیونکہ سمندری ریڈار پر دھماکہ محسوس کیا گیا تھا اور عین اسی وقت آبدوز سے مواصلاتی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ لیکن اس معلومات کو عام نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ تلاش کے لیے کیرولائنا اور کینیڈین بحری جہاز ٹیموں کے ہمراہ پہنچ گئے اور امریکی ایئر نیشنل گارڈ کا ایک گروپ بھی وہاں پہنچا۔ اس کے علاوہ کیمروں کے ہمراہ بہت سے روبوٹ بھی پانی میں اتارے گئے اور آبدوز کی تلاش شروع کی گئی۔ ریسرچ کے دوران انہیں آبدوز کی آواز بھی محسوس ہوئی، جس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ ٹائٹن پر سوار افراد ابھی زندہ ہیں، مگر وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا کیونکہ آبدوز میں صرف اتنی آکسیجن موجود تھی جو اس سے اگلی صبح تک چل سکتی تھی۔ یہ امیدیں تب ختم ہوئی جب 22 جون کی صبح ایک روبوٹک گاڑی نے سمندر کی تہہ پر ٹائٹن کی دم کا کونا دریافت کیا، جس کے بعد ٹائٹن کی باڈی کے اگلے اور پچھلے سرے بھی مل گئے، جس کے بعد کمپنی نے ایک بیان جاری کیا جس میں کمپنی کے سی ای او اور پائلٹ اسٹاکٹن رش سمیت ہلاک ہونے والے دیگر افراد کے لیے افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اس آبدوز میں رش اور ہارڈنگ کے علاوہ ٹائٹینک کے ماہر پال ہنری نار جولیٹ اور ایک معروف پاکستانی خاندان کے 2 افراد شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد بھی سوار تھے۔ اس آبدوز کی تباہی کے بارے میں ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، مگر ماہرین کا اندازہ ہے کہ ٹائٹن آبدوز سمندر کی تہہ میں موجود بہت زیادہ دباؤ کو برداشت نہ کر پائی اور پھٹ گئی۔ اسی سبب امکان یہ ہے کہ اس آبدوز کے اندر موجود افراد کی فوری طور پر ہی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس بات کے امکانات بہت ہی کم ہیں کہ اس آبدوز حادثے میں مارے جانے والے 5 افراد کی باقیات مل پائیں گی۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔